السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ناظرین, ملک میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں, حال ہی میں مارکہ حق ہوا اور آپریشن بنیان مرصوص ہوا, اس میں کامیابیاں ملی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور وزیر اعظم اس فتوحات کے بعد اس وقت غیر ممالک کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں. اور ان کا خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا جو ایک خاصہ ہے کہ وہ ایک تو ہر دن رات وہ محنت کرنے والے شخص ہیں, اور یہ قوم کے لیے ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر ہے, کہ ایک اچھی نوید ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اس طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ہمراہ کہ کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. جہاں جاتے ہیں وہاں تجارت کے والیوم بڑھانے کی بات کرتے ہیں, باہمی معاہدہ جات کی بات کرتے ہیں, اور دنیا بھی اس وقت دیکھا جائے تو باہمی انحصار پر ہی چل رہی ہے. حتیٰ کہ بڑی بڑی طاقتیں جو صرف ڈکٹیشن پہ پہلے چلتی تھیں ان کو بھی باہمی انحصار کی طرف آنا پڑ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان اور چین کا بھی جو آپس میں دوستی جو مزید آزمائی گئی اور جس میں ہمیں پاکستان کو یہ عزت ملی, سرخرو ہوئے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے بہت سی چیزوں کو بہت قریب سے آبزرو کیا, اور میں ان کا تعارف کراتا ہوں. ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب سلمان غنی, سینئر صحافی, بلکہ ویری سینئر صحافی اینڈ اے ویری سینئر اینالسٹ. جی سلمان صاحب, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج آپ کی بے پناہ مصروفیت ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا. بھائی آپ محترم ہیں بڑے. اچھا سلمان صاحب, ایک ہمارے لوگ ایسے ہی منہ پھاڑ کے ایک دم تنقید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی کسی کے کوئی, ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں. ہمیں بعض اوقات کسی کا اچھے کام پہ بات کریں تو لوگ خام خواہ کا ایک کہتے ہیں جی ہے تو لفافہ جرنلسٹ ہے تو اس پاس ہے. لیکن جب میں شہباز شریف صاحب کو کام کرتے دیکھتا ہوں تو میں حالانکہ سمجھتا تھا میرے سے بڑا کوئی انتھک کوئی نہیں, تو میں ان کے سامنے ہار مان جاتا ہوں. تو یہ قوم کے لیے اچھی نوید نہیں ہے کہ آپ کا جو سربراہ حکومت ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے اور ایک سمت متعین کر کے کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا اور کرنٹ افیئرز پہ مجھے بات چیت کرنے کا موقع دیا. آپ نے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, دیکھیں بطور جرنلسٹ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں, وہ جب لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر تھے, اس کے بعد وہ MNA بنے, پھر وہ چیف منسٹر بنے, اب وہ پاکستان, پھر وہ لیڈر آف اپوزیشن بھی ہوئے نا. جی, لیڈر آف اپوزیشن. مجھے یاد آ رہا ہے دور کہ بات یہ کہ ان کا دور بھی, ان کی اگر زندگی کی طرف دیکھیں تو وہ بھی سٹرگل کے ساتھ جو آج تک جاری ہے. اور بات یہ کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے چیلنج جو ہے وہ قبول کرتے ہیں, اور پھر اچھا یہ انہیں شوق ہے کوئی میرا. جی بالکل جی, آپ دیکھیں کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں. ہم نے انہیں بطور پنجاب کے چیف منسٹر سے بہت قریب سے دیکھا ہے, اب بھی ان سے ملاقات تو رہتی ہے لیکن وہ زیادہ وقت ان کا جی آپ ذرا زیادہ ان کے لیے. لیکن بات ہے کہ جس کیفیت میں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے وہ پاکستان پہ ایک کڑا وقت تھا, اس لیے کہ دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی تھی پاکستان. اچھا یہ تھوڑا واضح کریں, واقعی دیوالیہ پن کے میرا خیال کیونکہ لوگ تو مانتے نہیں نا, ان کے مخالفین خاص طور. مخالفین تو یہ کوئی بات بھی نہیں مانیں گے. مخالفین کو یہ حق تو ہمیں دینا چاہیے کہ وہ ہر بات کی ان کی نفی کر دیں, کرتے رہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. آپ نے, میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ جب پرائم منسٹر بنے تو ایک مشکل صورتحال سے دو چار تھے, اور پھر میں شیخ رشید صاحب کا حوالہ دیتا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے. اور پھر میں زیادہ ان چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتا کہ اس وقت کے جو فنانس منسٹر تھے ترین صاحب, انہوں نے 2 صوبوں کے فنانس منسٹرز کو کیا ہدایات دی تھی کہ آپ نے اس پہ دستخط نہیں کرنا. وہ جو IMF کو ان کا لیٹر جانا, پاکستان ڈوب جائے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ وہ چاہتے تھے پاکستان ڈوب جائے تاکہ یہ حکومت نہ کر سکیں. لیکن صرف آپ نے وہ جو سو کالڈ قائد کی ہدایت پہ. جی سر, ان کا جو ہدایت, ان کا اگر فنانس منسٹر کہہ رہے تو پرائم منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے کوئی کمی نہیں تھی چھوڑی. دیکھیں بات یہ کہ یہ بڑے تلخ حقائق ہے. میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ اگر ہم آگے کی طرف چلے تو زیادہ بہتر ہے. بات یہ کہ دیکھیں آپ 2 منٹ اگر مجھے آپ بات کر لینے دیں کہ یہ جو 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان اور 10 مئی سے بعد کا پاکستان بالکل مختلف ہے. اگر آپ 22 اپریل سے پہلے کے پاکستان کی طرف نظر دوڑائیں تو ایک انتشار تھا, خلفشار تھا, الزام تراشی تھی, تناؤ تھا, ٹکراؤ تھا, اور ایک لفظ کی اجازت دیں ایڈ کرنے کی پشمردگی سی.
جی بڑی عجیب سی وہ تو اور ایسی میرا خیال ہے کیفیت تھی میں کہ کبھی کبھی سوچتا ہوں مردنی سی چھائی تھی. بھارتی لیڈرشپ نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک تقسیم ہے، پاکستانی فوج کے حوالے سے قوم کی دو آراء ہیں، لیکن یہ جو 22 اپریل کا دن یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ پہلگام کی بات کر رہے ہیں، پہلگام کی بات میں کر رہا ہوں کہ پہلگام میں یہ پہلگام کا جو واقعہ ہوا، آپ دیکھیں ذرا کہ 8 لاکھ فوج کشمیر میں موجود ہے. ہاں جی 3 لیئر کی وہاں پر سیکورٹی ہے. میں نے سنا کہ 3 لیئر سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو وہاں پر 4 دہشت گرد آئے اور وہ آ کے 26 لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں مارتے چلے گئے اور وہاں ان کی فورسز کو پتہ نہیں چلا. یہ 100% پلانڈ تھا اور یہ پلانڈ انہوں نے پاکستان پر ڈالنا تھا اور پاکستان پر ڈال دیا. کہ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ واقعے کے 10 منٹ بعد وہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور تھانہ بھی 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. اور ان کا خیال تھا کہ جیسے ماضی کے اندر وہ چیزیں پاکستان پہ ڈالتے گئے ہیں، پاکستان آگے سے ڈیفینسو ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے بڑی اچھی طرح کہ 23 اپریل کو آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی. پھر پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک تو انہوں نے مذمت کی واقعے کی، پھر انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کروائیں اور تحقیقات میں ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. جب میں پرائم منسٹر صاحب کو سن رہا تھا، جب انہوں نے تعاون کی بات کی تو میں ہل گیا. میں نے کہا مودی سے تعاون، جو الزام آپ پر لگا رہا ہے. تو پھر بعد میں گورنمنٹ کی وضاحت آ گئی کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ اس کی تحقیقات کرے. میرا خیال ہے یہ وہ چیز ایک ایسا نقطہ تھا جس نے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی پذیرائی ہوئی ہے. بہت بڑی ساکھ بحال ہوئی ہے. بالکل پاکستان کی ساکھ بھی بحال ہوئی ہے اور ایک پرسیپشن بنا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. اگر ان پہ الزام لگا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہ اس انویسٹیگیشن کے اندر تعاون فراہم کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں، میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتاتا ہوں کہ جہاں واقعہ ہوا اس واقعے پہ مودی حکومت نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی. اور جیسے ان کا ویک پوائنٹ، ان کی دکھتی رگ بن گئی تھی تحقیقات. دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان اگر تحقیقات کی پیشکش کر رہے ہیں تو آپ پیشکش کو قبول کریں. سلمان صاحب وہ CNN کے کورسپونڈنٹ سارے ادھر دیکھیں، عالمی میڈیا اس سے پہلے میں نے اپنی صحافتی شکر الحمدللہ عالمی میڈیا کو بھی کچھ سچ بولنا آ گیا. ایسی صورتحال نہیں دیکھی کہ دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انڈین موقف کے ساتھ کوئی ایک ملک نے بھی اس کی تائید نہیں کی. صحیح بات. اب آگے چلیں جی. انہوں نے اس کے بعد جو ان کے عزائم تھے مودی صاحب کے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو یہ بات کر رہے تھے پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی، پاکستان کو سبق سکھانے کی. میں سمجھتا ہوں ایک ایکسیلنٹ پالیسی جو تھی اسلام آباد اور پنڈی کی. انہوں نے کہا جی کہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا. اچھا، ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج ایک پیشہ ورانہ فوج ہے، پاکستانی فوج پہ قوم کو ناز ہے کہ یہ منہ توڑ جواب دیں گے. لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دندان شکن جواب ہوگا. یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو شکست فاش ہوگی. یہ نہیں پتا تھا. میں معذرت چاہ رہا ہوں قطر غلامی کی، آپ کو اندر کی خبر رکھتے ہیں. اسلام آباد اور پنڈی کے فیصلے، جی اس میں اسلام آباد کا فیصلہ مقدم تھا، یعنی ان کا بھی اتنا ہی مصمم ارادہ تھا جتنا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. دیکھیں، یہ ایک آئیڈیل صورتحال تھی پاکستان کے. سب سے اہم بات، آپ اسلام آباد اور پنڈی کی بات نہ کریں، کراچی سے لے کر خیبر تک کی بات کریں. دیکھیں، جب بھی بھارت جیسا دشمن ہو اس کی طرف سے جارحیت کے ارادے ہوں تو قوم ہمیشہ فوج کے بالکل اکٹھے ہو جاتی. ایک آئیڈیل صورتحال گھنٹوں میں بنی کہ وہی قوم جو تقسیم تھی پھر قوم بن گئی. اسے پتا تھا کہ یہ بھارت جیسا یار اور مکار دشمن ہے اور ایک آئیڈیل صورتحال تھی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں، آپ چیزوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 22 اپریل سے 10 مئی کے دوران کوئی ایک بات آپ ایسی بتا دیں جو کنٹروورشل تھی. کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ ایک بھی نہیں. اس لیے کہ ایک کنسنسس تھا اور میں سمجھتا ہوں یہ کنسنسس طاری رہنا چاہیے، یہ قائم رہنا چاہیے. ایک بڑی فتح پاکستان کو ملی ہے. اور دیکھیں، فوج کے بنیادی فیصلہ فوج کا تھا. ہماری ایئر فورس پیشہ ورانہ اہلیت کے حوالے سے دنیا سے سراہتی ہے. یہ جو فضاؤں اور ہواؤں کے اندر جو کیفیت آ رہی کی، ایک تو چین جیسا دوست سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہا. اور پھر جب لوگ فضاؤں اور ہواؤں کی بات کرتے ہیں تو جتنی بڑی فتح پاکستان کو ملی ہے وہ صرف میں نہیں سمجھتا کہ فوج کی، ایئر فورس کی، پاکستانی قوم کی. یہ میرے خیال فضاؤں اور ہواؤں سے اوپر ہی ایک طاقت بیٹھی تھی. اس طاقت کا بھی ایک کرم و فضل تھا پاکستان پہ. اور بھارت کے شر کے مقابلے میں پاکستان کو ایک بڑی خیر ملی ہے. کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ دنیا بھر کے اندر پاکستان سرخرو ہوگا. اور پاکستان نے جو جواب دیا ہے ابھی تک ان پہ نفسیاتی کیفیت طاری ہے. اور یہ ابھی تک وہ میں نہیں سمجھتا کہ نارمل ہوئے ہیں وہ دوبارہ. آپ سب سے اہم بات دیکھیں
کہ اب یہ جو انہوں نے واقعہ کیا خزدار، اس سے بھی آپ نے بعد میں کنیکٹ کرنا ہے. جی بالکل، میں نے جس دن پاکستان نے جواب دیا مجھے یاد ہے کہ آپ کے کچھ پروگرامز میں آپ نے ذکر بھی کیا، پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ میں اس کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. اصل میں دیکھیں ہماری ایک صحافتی تربیت بھی ہوئی ہے، ہم جن اداروں سے آئے ہیں. یہ شخص جب سے بس اقتدار ہے نا، ہم کوئی ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ہندوستان کی بڑی معیشت ہے، ہندوستان ایک وقت میں علم و ادب کا گہوارہ تھا. یہ شخص جب سے آیا ہے وہاں پر انتہا پسندی، شدت پسندی، دہشت گردی. اور میں وہ آدمی ہوں جو بہت پہلے جب یہ آیا تھا میں کہتا تھا کہ یہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے، یہ دراصل ایک کیفیت اور ذہنیت کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس کے باڈی لینگویج دیکھ لیں، اس پہ ہر وقت غصہ سوار ہے، پاکستان اس پہ ہر وقت سے سوار ہے، ہر بات کو پاکستان پہ لگا دینا. اور آج وہ دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں. آپ نے ابھی بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب 4 ملکوں کے دورے پہ گئے ہیں. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ہمارا ایک وفد بھی باہر جا رہا ہے. وہ 7 وفد بھجوا رہے ہیں، ہم نے ایک ہی بھجوایا. ہم نے ابھی ہمارا دیکھیں باضابطہ ابھی ایک وفد جانا ہے، وہ ہمارا ایک ہی کافی ہے میرا خیال. دیکھیں اصل میں چیز یہ ہوتی ہے میرے صاحب، آپ کا اگر کیس مضبوط ہے، آپ نے کہنا کیا ہے، آپ کے پاس سسپینس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آپ کے کیس میں واقعی کیا پوائنٹس ہیں سے باہر ایک صورتحال جو پاکستان کے حق میں ہے، دنیا کو سب کچھ پتا. آپ کے خیال میں دنیا کو نہیں پتا؟ وہ 7 کی بجائے 70 وفد بھی بجائیں گے. سب سے پہلا کویسچن ان سے یہ ہوگا کہ یہ پہلگام واقعے کی پاکستان نے تحقیقات کی پیشکش کی تھی، آپ نے قبول کیوں نہیں کی؟ آپ کو جاریت کا اختیار کس نے دیا تھا؟ اور سلمان صاحب انہوں نے تو وہ ٹیررسٹ پکڑے بھی نہیں، کوئی نہ کوئی ان کے. میں کہتا ہوں پکڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کا یہ دکھتی رگ ہے کہ آپ جب تک، میں آپ سے یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ سوال مودی صاحب کو بھی ہوا، یہ سوال ان کے آرمی چیف کو بھی ہوا، یہ سوال ان کے ایئر چیف کو بھی ہوا، ان کی ترجمان کو بھی گیا. اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ 2 سوالوں کے جواب نہیں دیتے. ایک تو یہ تھا، دوسرا سوال انہوں نے کہا گیا کہ یہ رافیل کتنے گرے ہیں. تو واقعی سے کہتے ہیں جی کہ نقصانات تو ہوتے رہتے ہیں. اور پھر میں رافیل کی جب بات آتی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2019 میں انہوں نے ایک حرکت اس وقت بھی کی تھی، اور مودی صاحب نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جب ابھی لندن والا واقعہ، انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو میں اس خطے کی صورتحال بدل دیتا. اس کے بعد جن رافیل پہ وہ غرور، تکبر اور گھمنڈ کا اظہار کر رہے تھے، پاکستانی ایئر فورس نے زمین بوس کی ہے. وہ یہ ان کا گھمنڈ کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی ہے میرا خیال ہے. بالکل ان کا گھمنڈ تھا. گھمنڈ ایسا ہوا میں تحلیل ہوا ہے، ابھی تک ان پہ نفسیاتی کیفیت طاری ہے. لیکن میاں صاحب اللہ تعالیٰ نے اور ہماری فوج کی پیشہ ورانہ اہلیت اور صلاحیت کے نتیجے میں، قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی کے نتیجے میں ایک بڑی فتح ملی ہے. لیکن اب ہم اسی فتح کے نشے میں سرشار نہ رہیں، کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور اس ملک کے اندر بہترین پوٹینشیل موجود ہے. قدرتی وسائل سے آپ مالا مال ہیں. پاکستان کی عوام جو ہیں یہ ایک باشعور عوام ہے. سب سے اہم بات، پاکستان کی 60% نوجوان نسل بڑی نوجوان نسل ہے. بالکل. جب تک ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے ہم سٹیبل نہیں ہوں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا پلس یہ ہے، اگر آپ دیکھیں وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. ان کی 80% ایکٹیویٹیز کا مرکز و محور معاشی ایکٹیویٹیز ہے. معاشی ہے، اس لیے کہ وہ شخص اور نوجوانوں پہ بھی بڑا فوکس. جی بالکل. دیکھیں نوجوانوں پہ جس بھی قوم نے، ملک نے نوجوانوں پہ فوکس کیا ہے، اپنی نوجوان نسل کو تعلیم دی ہے، ان کو روزگار کی فراہمی دی ہے، نوجوان نسل کبھی مایوس نہیں کرتی. یہ حضرت اقبال جو تھے نا، نوجوانوں کے شاعر تھے. آپ ذرا بچوں کو بالوں پر دے، خدایا میری آرزو ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. بات یہی ہے. اچھا پھر شہباز شریف صاحب یا اکنامک ایکٹیویٹی والے، پھر آپ دیکھیں کہ چائنا آپ کے ساتھ کس طرح کھڑا رہا ہے. وہ تو کمال کر. دیکھیں ایک طرف وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کے دعوے دار، دوسری طرف اگر کوئی ایک ملک پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو وہ چین ہے. ٹھیک ہے. اب تو سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا. میرے سے کسی نے سوال کیا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ بڑی فتح کس کی ہے. میں نے کہا دیکھیں اگر تو آپ کسی ایک ملک کی بات کرتے ہیں تو بڑی فتح تو چائنا کی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فرد کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے سپہ سالار کی ہے. اور سپہ سالار کے بارے میں نے ان کا اس واقعے سے پہلے اوورسیز کنونشن سے خطاب سنا. دیکھیں جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ بڑا نظریاتی خطاب خون گرما دینے والا. انہوں نے 2 قومی نظریے کی بات کی. انہوں نے کہا ہمارا نہ ان سے کلچر ملتا ہے نہ ہماری کوئی چیز ملتی ہے. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا
کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اس یکسوئی اور کمٹمنٹ کے ساتھ کہا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی اندر سے بڑا مضبوط ہے. اور میں نے اسی دن اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا، میں انہیں ملا نہیں ہوں، لیکن جس شخص کے دل میں ایمان، سینے میں قرآن اور ترجیح پاکستان ہو تو اس سے دشمن کو الرٹ رہنا چاہیے. اور سلمان صاحب آپ کے خیال ہماری مسلح افواج کا جو 90% کور ہے پوری نیچے رینک اینڈ فائل ہے، وہ تو جذبہ ایمانی سے اتنے سرشار ہیں کہ میں اگر تو انہیں کہا جائے کہ رک جاؤ شاید رکے بھی نہ. مشرف صاحب کے دور میں ہماری فوج ہم ان کو جا کے انٹرویو کرتے رہے ہیں، پہچان چینج کرنے کی کوشش کی تھی. میں صاحب انہوں نے کچھ پہچان اس کر کے انٹرنیشنل پریشر تھا. یہ اب فوج اپنے اصل پہ واپس آ چکی ہے، وہی ایک جذبہ جہاد، جذبہ شہادت. اور دیکھیں جب سپہ سالار یکسو ہوتا ہے نا، پھر فوج بھی ویسے دیکھتی ہے، وہ تو میسج پورا جاتا ہے نا نیچے کہ ایک بڑی فتح جو ہے وہ شخص کے نام لکھی گئی. اس کو تو کچھ لوگ ریٹائر سمجھتے تھے، کچھ لوگ سمجھتے تھے، انہوں نے تو اپنا گھر بھی بنا لیا تھا. لیکن یہ جو عزتیں ہوتی ہیں میاں صاحب من جانب اللہ. میں گزشتہ رات دیکھ رہا تھا کہ ترکیہ کے پریزیڈنٹ طیب اردوان سے جب وہ ہاتھ ملا رہے ہیں تو طیب اردوان ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور جنرل فیلڈ مارشل صاحب ان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. تو میں نے اس پہ کمنٹ کیا تھا، میں نے کہا کہ وہ طیب اردوان صاحب ان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں اچھا آپ ہیں وہ جرنیل جنہوں نے تاریخ بدل دی. تو وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ کا کرم تھا، چونکہ مجھے اپنے عوام کے ہاں سرخرو ہونا تھا، وہ اس بات پہ مسکرا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ جب تک آپ معاشی حوالے سے مضبوط نہیں ہوں گے. سلمان صاحب ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، ہم ذرا تیزی سے آپ کو ریلیز کرنے کا سوچ رہے ہیں. جی ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب سلمان غنی. سلمان صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں. میں صاحب یہ جو دورہ ہے اس میں بھی آپ دیتے، اچھا چین کی آپ نے جب بات کی، مجھے بڑی، میرے اور آپ کے مشترک دوست ہیں ایکسیلنسی چاؤ شیرن جو پنجاب کے کونسل جنرل چین، میں نے فوراً اگلے دن انہیں بھیجا. ظاہر ہے میں نے کوئی نپا تلا ہی بھیجنا تھا کیونکہ ہمارے لوگ فوراً بات پکڑ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو بڑا سراہا تھا. میں نے کہا جی آپ نے ہماری وہ جو فولادی دوستی اور بھائی چارے کی بات ہے اس کو نبھایا، تو ہم اس بات پہ مبارکباد دیتے ہیں. ہفتے پہلے مجھے نا چین جانے کا موقع ملا. جی آپ کچھ گئے بھی تھے؟ جی ہم 6 سال، آپ پچھلے سال شاید گئے تھے. تو وہاں پہ ہم ان کے ان سے پچھلے سال ماہرین سے ملے تھے. تو ایک بات تم کے والے سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کے وہ پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو میں بات بریک سے پہلے کر رہا تھا میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ چین تو بہرحال ایک بڑی پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے ہاں ایک بڑی کنٹراڈکشن یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں ہم ایٹمی طاقت ہیں، دوسرے ہاتھ میں کشکول ہے. یہ کشکول توڑنا پڑے گا، اور کشکول اسلام آباد کے اندر فیصلوں سے ہی ٹوٹے گا. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف یاشیوں کا سلسلہ چل رہا ہو، دوسری طرف 24 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. بہت بری حالت. جب تک یہ یاشیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ یہ مجھے شہباز شریف صاحب سے گلہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے برسر اقتدار آنے کے بعد کفایت شعاری کی ایک مہم جو ہے اس کا اعلان کیا تھا، وہ اس کی اسپرٹ کے مطابق اس پر نہیں ہو سکے. کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیں ہمارے درمیان کچھ طبقات ایسے ہیں وہ سیلری بھی 15-15 لاکھ لیتے ہیں، وہ پینشن بھی 15 لاکھ لیتے ہیں. یہ کنٹراڈکشنز ہمیں ختم کرنی پڑیں گی، سب کو ایک قربانی دینی پڑے گی. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ قوم قربانی دے چکی ہے. خود تنخواہ لیتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال نہیں لے رہے شاید. دیکھیں قوم قربانی دے چکی ہے، اور قوم یہ ہے اسی لیے قربانیاں دینے کے لیے. لیکن کچھ طبقات جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے. وہ بھی لوٹ رہے ہیں، ان کی اولادیں بھی لوٹ رہی ہیں، اور ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب سے گلہ ضرور ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ جی معاشرے کے جو اشرافی ہے میں ان سے پاکستان کے کنٹریبیوشن لوں گا، وہ نہیں لے سکے. جب تک آپ اشرافیہ کو پابند نہیں کریں گے، ان کی یاشیہ ان پہ قدغن نہیں لگائیں گے، ہم آگے کی شاید وہ یہ محاذ نہیں کھولنا چاہ رہے اس وقت. سر محاذ ایسی بات تو نہیں، محاذ اور کئی محاذ کھولے جو باتیں ہیں ہمیں وہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بات یہ کہ کون سے انہوں نے کہا تھا کہ وزیر تنخواہیں نہیں لیں گے، وزیر گاڑیاں نہیں لیں گے. کون سا وزیر آپ ایک کا نام بتا دیں گاڑیوں تنخواہ نہیں لیتے؟ ایسے نہیں موج کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے کال و فیل کا تضاد جو ہوتا ہے وہ آپ کی ساکھ پہ اثر انداز ہوتا ہے. لہٰذا اگر آگے کی طرف چلنا ہے تو آپ کو بڑے اور مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے. جس دن آپ بڑے اور مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے اس وقت پاکستان کی مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. صحیح بات ہے.
اچھا یہ سلمان صاحب، میں اور آپ نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا ابھی حال ہی میں، بہت پرانی بات نہیں، جس میں وہ انڈیا کے ایک صحافی CNN خورشید قصوری صاحب نے کیا تھا، تو ہم دونوں نے سوال بھی کیے تھے. وہ کچھ اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ یہ جو آرٹیکل 370 ہے یہ تو ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، تو ایگزیکٹو آرڈر سے شاید وہ کیا تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی وقت کینسل ہو سکتا ہے، منسوخ ہو وہ سکتا تو ان کے ایک دانشور تھے نا، کوئی گورنمنٹ کے ذمہ دار نہیں تھے، لیکن یہ جو کشمیر کاز ہے یہ ہمارے لیے کور حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے ریزولوشنز کھڑی ہیں، اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز جہاں پر ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں تو مشرقی تیمور میں بھی وہ دے دیتے ہیں، وہاں تو فورس بھیجتے ہیں، وہ سوڈان میں بھی دے دیتے ہیں، نائجیریا میں بھی دیتے ہیں، فلسطین میں نہیں دیتے یا کشمیر میں نہیں دیتے. یہ جو کشمیر ہے نا یہ اس خطے کا نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. اور میں ٹرمپ صاحب کا ایک شکریہ ضرور ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک بیان کے ذریعے اس مسئلے کو دوبارہ ایک عالمی حیثیت دے دی ہے، لیکن ذمہ دار بھی امریکہ ہے. بات یہ کہ امریکہ کو بڑا رول ادا کرنا پڑے گا، اور جب تک کہ کشمیر کاز کے حوالے سے اس خطے میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس خطے میں امن نہیں قائم ہو سکتا، استحکام نہیں آ سکتا. اور آپ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک انڈیا کے ایکس آرمی چیف ہے، اگر آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں وہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی فوج تو ہم نے 8 لاکھ لگائی ہوئی ہے، لیکن ہم اس طرح تسلط قائم نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ کشمیریوں کے چہروں پہ ہمارے لیے نفرت ہے. کشمیری ان کا تسلط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. قیامت صغریٰ انہوں نے وہاں پر برپا کی ہوئی ہے، بچوں کا، خواتین کے ساتھ تذلیل کے واقعات. سب سے اہم بات کہ وہاں پر ہر نوجوان کو دیکھ کے اس کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے. میرا خیال دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں غزہ کے بعد کشمیر میں اجتماعی قبریں کتنی. میں آپ کو ایک اور بات جو بتانا چاہ رہا ہوں، جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ ہم نے جو شکست صرف بھارت کو نہیں دی، یہ اسرائیل کو بھی دی ہے. اس لیے کہ یہ ڈرونز اسرائیل کے تھے، اسرائیل کے ماہرین، اسرائیل کے ٹیکنوکریٹس وہاں پر اسرائیل موجود تھے کشمیر میں، اور یہ کشمیر کو بھی غزہ بنانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک سٹینڈ لینا چاہیے، مضبوط سٹینڈ لینا چاہیے. 2 ایشوز ہیں بڑے. پرائم منسٹر صاحب تو 4 کی بات کر رہے ہیں. سندھ طاس معاہدہ ہے، کشمیر ایشو ہے، دہشت گردی ہے یا تجارت ہے. تجارت تو میرا خیال ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا کہ دیکھیں کشمیر پہ آپ کو بین الاقوامی جو فورمز ہیں وہاں پر بات کرنی چاہے گی، اور بھارت کا جو مکروہ، شرمناک اور افسوسناک چہرہ دنیا کو دکھانا پڑے گا. یہ ہمارے سفارت خانے کس مرض کیا ہے. اچھا آپ ایک سینیریو، ذرا میں اسی طرف آتا ہوں، ایک سینیریو سامنے رکھیں اور اس پہ رائے دیں کہ مثال کے طور پہ اس وقت ہمارے وہ سفارتکار تھوڑا سا ایک مؤثر کام کر دیں، ہمارے مستقل مندوب سیکورٹی کونسل میں کوئی لے آئیں اگر کوئی اپلیکیشن، کیا اس وقت کوئی ویٹو کرے گا جو پاکستان کا اس وقت پوزیشن ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں یہ جب موو کرنی ہوتی ہے نا، یہ پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی ہونی ہوتی ہے. ابھی وہ شاید اسٹیج نہیں ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو ایشو بنانا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب ثالثی کی بات کر رہے ہیں وہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات بطور میڈیا پرسن کے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھارت کے میڈیا نے کتنا جھوٹ بولا ہے. کمال کر دیا پاکستان کے میڈیا نے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا. مجھے تو اپنی میڈیا پہ فخر ہونے لگ پڑا، حالانکہ میں اور آپ اپنی میڈیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں بار بار اب میں کہتا ہوں یار ہمیں کوئی بولنا آتا ہے. 2025 میں بنیادی نقطہ یہی ہے کہ 22 اپریل 2025 سے پہلے کا پاکستان اور 10 مئی کے بعد کا پاکستان، یہ پاکستان مختلف ہے. اور میڈیا کی جہاں تک بات کی گئی ہے، وہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد انہیں 500 جھوٹ بولنا پڑا ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی وہ تو ہم نے تو سیز فائر کے لیے رجوع نہیں کیا تھا. پھر اب جے شنکر صاحب کو کہنا پڑا کہ نہیں ہم نے رجوع کیا تھا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مختلف ایشوز پہ وہ غلط بیانی کرتے رہے. انہوں نے جب یہ جارحیت پاکستان پہ مسلط کی، ان کے سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے اس حملے سے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا. کیا یہ ممکن تھا؟ کیا پاکستان کی فوج اور ایئر فورس جو سونگ رہی تھی وہ ان کو اجازت دیتی؟ اعتماد میں لیا کہ جیسے حملہ کر لیں گے. اب ان کا موقف یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں جو شہباز صاحب کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ نورا کشتی ہے. یہ تو وہ بات ہوگی. میرا خیال وہ مخالفین کی بات کوئی نہیں سنتا. ہمیں آپ وہ تو ختم رد ہے. ہمیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، میں کوئی ان کا مخالف نہیں ہوں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. میں صاحب اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے، آپ یہ طریقہ کار بند ہونا چاہیے کہ آپ مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگائیں، جھوٹے مقدمے. شریف فیملی نے نہیں بھگتا، جیل میں رہے ہیں سارے، اس نے کیا تھا. جب آپ گڑھے کھودتے ہیں نا دوسروں کے لیے تو آپ کے سامنے پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ پاکستان کو آگے لے جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں
تو پاکستان میں جمہوریت اور سیاست مضبوط ہونی چاہیے. جمہوریت اور سیاست مضبوط ہوگی تو پاکستان کے عوام کی جو حالت زار ہے وہ تبدیل ہوگی. یہ ایسی جمہوریت نہیں چلے گی. یہ جمہوریت جس میں صرف اشرافیہ کو سب کچھ ملے اور پاکستان کے غریب عوام جو ہے مہنگائی زدہ ہوں، مسائل زدہ ہوں، یہ جمہوریت نہیں ہے. میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دوں کہ اگر آگے کی طرف چلنا ہے تو آپ کو بڑے اور بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے. اور افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آپ بھی چونکہ پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے رہے، یہ پاکستان کے عوام کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، یا کسی اور طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ روش تو بدلنی پڑے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات یہ کہ جمہوریت وہی ہے جس میں جمہور کی بات ہے اور جمہور کی حالت زار میں تبدیلی ہو. یہ ایک تاریخ کا نادر موقع ہے. ایک آپ کے پیچھے سیاسی قوت کھڑی ہے. میں تو بار بار، میں نے تو ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے اسلام آباد بلایا تھا کچھ جرنلسٹوں کو، میں نے وہاں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سیاسی قوت دی ہے. اس سیاسی قوت کو آپ بروئے کار لائیں معاشی قوت میں ڈالنے کے لیے، لیکن فیصلے مضبوط بنیادوں پہ کرنے پڑیں گے. صرف تقاریر کی حد تک نہیں ہے. پوٹینشیل بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لوگ موجود ہیں. تو پھر ہمیں اگر آگے کی طرف چلنا ہے تو پھر بڑے فیصلوں کے ساتھ آگے. تو آپ بجٹ بھی آ رہا ہے، سنا اگلے کوئی 9 تاریخ کو شاید پیش ہو جائے یا کیا، یا اس کے بعد ہوگا غالباً 10 تاریخ ہے. تو اس کا بجٹ میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ریلیف؟ میرے علم میں آیا کہ پرائم منسٹر نے خاص طور پہ ٹیم کو ہدایت کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، میرا ایک آپ سے کویسچن ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو کوئی بجٹ سے اچھی توقعات ہیں؟ کبھی ہوتی تو نہیں ہے ویسے. تو بس سر میں نے اس لیے میاں صاحب ہمیں ریئلٹی پہ بات کرنی چاہیے. ہمیں بھی اللہ کو جواب دے، ہمیں کسی اور کی قبر میں نہیں جانا. لوگوں کی حالت زار بہتر نہیں ہیں، ان کے معاملات سارے چل رہے ہیں. اشرافیہ پاکستان کو لوٹ رہی ہے. ایک پاکستان قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جس مملکت کا خواب دیکھا تھا وہ پاکستان نہیں ہے. وہ پاکستان نہیں ہے. تو اس پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے دیکھیں، پھر میں کہوں گا کہ 10 مئی کو ایک نیا پاکستان وجود میں آیا ہے. پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، نیوی نے اپنی ایک کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے دشمن کو چاروں شانے چاتوں کی ہے، دھول چٹائی ہے. اب پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھیں، ہم جب ڈکٹیٹرشپ کی بات کیا کرتے تھے تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ فوج کی بنیاد پہ آتی ہے. تو جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ عوام کی طاقت کی بنیاد پہ آتی ہے. جن سے آپ طاقت حاصل کرتے ہیں کبھی ان کا بھی سوچنا چاہیے. تو بجٹ میں کیا پاکستان کی آج کی لیڈرشپ لوگوں کی کوئی زخموں پہ مرہم رکھ پائے گی؟ یہ میں آپ سے 10 جون کے بعد پوچھوں. بالکل، بہت شکریہ جی سلمان غنی صاحب. آپ نے بڑا مختصر ہمارے نوٹس پہ آپ تشریف لائے اور بڑی عمدہ باتیں ہوئی جی. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام اختتام کو پہنچا. کیا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اس وقت عوام کو جو ریلیف کی ہم بات کرتے ہیں، جو ان کی خستہ حالی ہے، اس کے بارے میں ان کو سوالات کے جواب دے پائے گی؟ اس سوال کا جواب ہمارے معزز مہمان میرے لیے اور پوری قوم کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.